اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث مفہوم ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ کچھ لوگوں کو عطیہ دے رہے تھے۔ وہاں پہ ایک صحابہ موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں تو اس شخص کو مومن گمان کرتا ہوں، لیکن آپ نے اسے کچھ کیوں نہیں دیا؟ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ آپ اسے مومن گمان کرتے ہو یا مسلمان؟ لیکن اس پر صحابہ خاموش رہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص مجھے زیادہ عزیز ہے، پھر میں اسے نظر انداز کر کے کسی اور دوسرے کو اس خوف کی وجہ سے یہ مال دے دیتا تو اپنی کمزوری کی وجہ سے اسلام سے پھر جاتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں اس انسان کو مال دے دیتا جسے تم اچھا گمان کرتے ہو، تو دوسرے لوگ اس خوف کی وجہ سے کہ یہ انہیں جانتے ہیں اور یہ انہیں دے دیں گے، اس طرح تو دوسرے انسان کا حق پامال ہو جاتا، اس کو اس کا حق نہ دیا جاتا۔ اس لیے ضروری یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ عطیے کا حقدار کون، نہ کہ یہ کہ آپ کو کون جانتا ہے کون نہیں جانتا۔ سب سے پہلے اور سب سے ضروری بات عطیہ یہ ہے کہ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کون عطیے کا حقدار ہے اور کون عطیے کا حقدار نہیں ہے، کیونکہ جو عطیے کا حقدار نہیں اور اگر آپ نے اسے عطیہ دیا تو یعنی آپ جو عطیے کا حقدار ہے اس کا حق مار رہے ہیں۔ اگر آپ اس کا حق ماریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی سزا دیں گے۔ اس لیے آپ سوچ سمجھ کر عطیہ دیا کریں، یعنی صدقہ دیا کریں، یعنی ڈونیشن دیا کریں، یعنی لوگوں کی جو مدد کی جاتی ہے پیسوں کے ذریعے، وہ ہر مذہب میں ہے، کسی بھی مذہب میں ہو، لیکن ہر مذہب میں یہی کہا جاتا ہے کہ آپ مدد اسی کی کریں جو ضرورت مند ہو۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم عطیہ دینے سے پہلے، زکوٰۃ دینے سے پہلے، لوگوں کی مالی مدد کرنے سے پہلے اس کو جانیں کہ اسے اس کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے، اور پھر ہم عطیہ دیں۔ کیونکہ اگر ہم نے ضرورت مند کی بجائے کسی اور کو عطیہ دیا اور ضرورت مند کی ضرورت پوری نہ ہوئی، اس کا حق ہم نے مار لیا اور کسی اور کو دے دیا، تو اس کا گناہ، اس کا ذمہ ہم ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی صورتحال سے بچنے کی توفیق دے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا اسلام بہتر ہے؟ تو آپ نے فرمایا وہ جس میں کھانا کھلایا جائے اور ہر شخص کو سلام کیا جائے، خواہ آپ کسی کو جانتے ہو یا نہ جانتے ہو، وہ مذہب سب سے زیادہ اچھا ہے۔ آپ بھلے ہی جس بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، لیکن اگر آپ کے مذہب میں خدمت خلق ہے، یعنی انسانوں کے ساتھ ہمدردی کرنا، ان کا خیال رکھنا، یہ سب ہے تو آپ کا مذہب بھی ایک بہترین مذہب ہے۔ اور دوسری بات، اگر آپ ہر گزرنے والے کو سلام کرتے ہیں، گریٹنگز کرتے ہیں، بھلے آپ اسے جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر انسان کو نیک بننے کی اور سچا مذہب اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔